بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. تمام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج ہم جب اپنے معاشرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کفیدت سنبھلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس قدر ضلالت جہالت کے عمیق گہرائی کے اندر جا چکا ہے. آئے دن قتل و غارت گیری، زناکاری، نوجوان لڑکیوں کو بے درک استحصال جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس جیسے متزلزل جرائم کو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام گناہ شمار کیا جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے. بلا کسی مصلحت کے ویسٹرن کلچر کے اندھادھند تقلید کی جا رہی ہے اور مشرقی تہذیب و ثقافت سے بیزاری کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. احترام انسانیت، رشتہ داروں اور بزرگوں کی تکریم، عفت و عصمت کی تقدیس، فواحش و منکرات کی کراہت سب تیزی سے صفائی سے مٹتی چلی جا رہی ہے. محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک طرف نوجوان لڑکے بدنام زمانہ فلمی اداکاروں کے نیم عریانہ شہوت انگیز تصویروں سے اپنی کتاب کے اوراق کو مزین کیے ہوئے ہیں، تو وہی دوسری طرف نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر آدھی شہوت بھٹکاتی پھر رہی ہے. اسٹیجوں، کلبوں، عام گزر رہوں اور گلیوں میں نیم عریانہ لباس میں زیب و دن ہو کے قیامت جگاتی پھر رہی ہے. آج ایسے لوگوں کو صرف نہ ہمارے معاشرے میں برداشت کیا جاتا ہے بلکہ ایسے کرنے والوں کی شد و مت کے ساتھ پوری طرح ہمت افزائی کی جاتی ہے. محترم سامعین کرام، یہ دین ٹیلی ویژن کا ہے جس کو آج ہم پورے اہتمام کے ساتھ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. اسی حالات کے پیش نظر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ ٹیلی ویژن نے ہم کو کیا دیا. حقیقت ہے کہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہوں گے کیا ٹیلی ویژن نے ہم کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، سلیقہ سکھایا. ٹیلی ویژن نے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک امانت دار ٹیچر کے مانند دلچسپ پروگراموں سے سینچا. ٹیلی ویژن نے ہماری صنعت و حرفہ کو ملک اور بیرون ملک میں فروغ دیا. ٹیلی ویژن نے ہمارے ملک کے ارتقاء کو بام عروج تک پہنچایا. واہ رے مسلمان واہ، کہاں گئی تیرے غیرت، کہاں سودا ہو گیا تیرے ضمیر کا، کہاں کھو گیا تیرا وقار. ایک زمانہ تھا کہ لوگ ٹیلی ویژن سے کوسوں دور رہتے تھے، اس سے انتہائی نفرت کرتے تھے. اگر کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہوتا تو اس کو گھٹیا انسان سمجھا جاتا تھا. آج اگر کسی کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہوتا ہے تو اس کو منحوس انسان سمجھا جاتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی وحشی اس ٹیلی ویژن کے وحشی اور منفی پہلو پر غور کیا ہے؟ مسلمانوں، غیرت کا مقام ہے. کان کھول کر سن لو. ٹیلی ویژن نے ہمیں بے حیائی، زناکاری، فحاشی اور عریانیت کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ٹیلی ویژن نے ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت سے محروم کر دیا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو سڑکوں، بازاروں اور شہروں میں گھومنے پر مجبور کر دیا ہے. ٹیلی ویژن نے ہمارے ماں اور بہنوں کو ہوٹلوں اور دکانوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے. آج جدھر نظر اٹھاتے ہیں یہی محفل نظر آتی ہے جس کے اندر دوسری ذاؤں کو ننگا ناچنے جا رہا ہے. آج ہماری جدید اسکولیں اس جملے خرافات سے پیچھے نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ اسکولوں کے اندر سے ماسٹر اور ڈاکٹر پیدا کیے جاتے تھے جو قوم کی خدمت کرتا تھا. لیکن آج ہماری جدید اسکولوں کے اندر تعلیم کے نام پر ڈانس سکھایا جاتا ہے جو آپسی مذاق کے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتی ہے. لیکن نہ والدین کو اس کی فکر ہے، نہ انتظامیہ کو. والدین اپنے اولاد کے ہاتھ ہار چکے ہیں. انتظامیہ تعلیم کے نام پر پیسے بٹور رہی ہے. ستم بالائے ستم. آج ہماری نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ایسی جگہ تعلیم حاصل کرتی ہے جہاں دونوں کی تعلیم مخلوط ہوتی ہے اور وہ آزادانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. خیر تو باہر کی بات ہے، جماعتوں کے اندر رہ کر وہ بلا خوف و خطر ایک دوسرے سے پلکوں سے پلکیں ملا کر باتیں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ باہوں میں باہیں ملا کر ڈانس بھی کرتے ہیں.
میں نزا سے کہنا چاہوں گا جو حضرت ٹیررزم کے رنگوں کے اندر اپنے آپ کو رنگ چکے ہیں، آج ہماری نوجوان لڑکیاں بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ٹیررزم نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، اور نوجوان لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کر چلنے پر فخر محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شریعت اسلام نے عورتوں کو آزادی کے بجائے حجاب میں جکڑ کر رکھ دیا ہے، گویا کہ اسلام کے عائد کردہ احکام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو عورتیں غیر مردوں کے دوش بدل چلنے پر فخر محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے غیر مردوں کے محفلوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتی ہے، ایسی عورتوں کے لیے شعیب علیہ السلام کے 2 لڑکیوں کا قصہ ہے جس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہماری خواتین بے پردگی سے اب بھی باز نہیں آئی اور ٹیلی ویژن جیسے اندھادھند تقلید سے اب بھی منحرف نہیں ہوئی تو ابھی تعبیر ہے کہ نزول میں کوئی تردد نہیں ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے عورتوں کو بے پردگی سے روکا تھا، اسی طرح بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے بھی روکا تھا، اور ضرورت کے وقت اپنے سروں پر لمبی چادریں نقاب میں ملبوس ہو کر نکلنے کی اجازت دی تھی۔ مگر آج ستم بالائی ستم، پردے بھی کچھ اس طرح کے رائج ہو گئے ہیں جس کے پہننے سے جسم کا نشیب و فراز بری طرح ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہن اس طرح کا نقاب استعمال کرتی ہے جس کے اندر خوبصورتی ہو، من کو بھانے والی سلائی ہو اور فٹنگ ایسی کہ جسم کے ہر عضو پر فٹ ہو جائے۔ ایسا پردہ پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پردہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو جسمانی سخت اور صنف نازک کو مد نظر رکھتے ہوئے پردے میں جو رہنے کی حکم دیا تھا، دراصل ان کی شرافت اور عزت ہے۔ آج کی دنیا اسلامک دار پر مبنی اصولوں کو چھوڑ کر خود اپنی ذات پر ناانصافی اور شرافت کو پامال کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک صداقت ہے کہ شریعت اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، دنیا کی دوسری تہذیبوں اور مذاہب میں اتنے حقوق کسی صنف نازک کو حاصل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ٹیلی ویژن کی طرح گانا بجانا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک حلال فعل سمجھا جاتا ہے۔ آج کی شادیاں گانا بجائے بغیر ناقص سمجھی جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی قرار دیتے ہوئے ایک حرام فعل بتلایا ہے۔ اس لیے میں نظرات سے کہنا چاہوں گا جو حضرات گانا بجانے اور سریلے نغموں کو دیکھنے میں رات کی راتیں اپنے آنکھوں کو مل مل کر گزار دیتے ہیں، ایسے حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دردناک وعید کو یاد رکھنا چاہیے جس کی امام داؤد نے اپنے کتاب ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے، ان کے سامنے مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا بجانا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دے گے اور بعض کی صورت مسخ کر کے سور اور بندر بنا دے گا۔ اور توالت اپنی تقریر کو ختم کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر لوں کہ ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔